اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. نمازیں 5 فرض ہیں چودھری، نمازیں 5 فرض ہیں. فجر تلاوت والی، زور سے پڑھنے والی. ظہر اثر دھیما پڑھنا ہے. مغرب عشاء زور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان نمازوں کے اندر جو قرات کی جاتی ہے تلاوت، یہ تلاوت بھی ہمیں پیغمبر کے بیان سے، پیغمبر کی تعلیمات سے ملی ہے. کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ تو ہمیں بتلایا کہ قرآن پڑھنا ہے. کہاں سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کون سی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں. نبی کا طریقہ پہلے دیکھ لیں. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں فجر کی نماز کے متعلق 60 سے لے کر 80 آیات تک تلاوت کرنے کا معمول ملتا ہے. 80 آیاتوں کا کیا مطلب ہوا؟ سورہ یاسین کے اندر 84 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 84 آیات ہیں. ہمارے نبی سے مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھنے کا معمول ملتا ہے. تقریباً اس کے اندر 40 کے لگ بھگ آیات ہیں. ہمارے نبی سے جمعے کی نماز کے اندر سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا معمول ملتا ہے. سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون پڑھنے کا ہمیں عمل ملتا ہے. لمبی لمبی صورتیں یہ پڑھنے کا عمل ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ لوگوں کی کمزوری کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے حکم دے دیا کہ جو 26واں سپارہ ہے اس سے لے کر 30ویں سپارے تک کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. 3 حصوں میں بانٹ دیا. اس کے اندر صورتیں چھوٹی ہے، بانٹ دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک فجر کی نماز میں پڑھو، یہاں سے لے کر یہاں تک عشاء کی نماز میں پڑھو، اور یہاں سے لے کر یہاں تک مغرب کی نماز میں پڑھو. ٹھیک ہے. اب مغرب کی نماز مختصر عام طور پر ہوتی ہے. عشاء کی نماز مغرب کے مقابلے میں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز مغرب کی نماز کے مقابلے میں تھوڑی اور لمبی ہوتی ہے. اب میں اور آپ بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی صرف اسی تعلیم پر چلتے ہیں. کیا ہے؟ آخری 10 صورتیں الم تر کیف سے لے کر والناس تک ہماری پوری زندگی مغرب کی نماز میں یہی صورتیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. عشاء کی نماز میں سورۃ البروج سے لے کر یہاں تک کی صورتیں ہوتی ہیں، سورۃ الفیل سے پہلے تک. اس سے نہ پیچھے جائیں گے اور نہ ہی آگے جائیں گے. اور فجر کی نماز میں وہاں 26ویں سے لے کر اما پارے کی سورت تک پہنچ جاتے ہیں. ہماری زندگی اس میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حکم سرکار نے کیوں دیا؟ آسانی کے پیش نظر سرکار نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکتے، تم اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکتے. اب سرکار کا ایک حکم تھا، آسانی کے پیش نظر ہم نے اس پر ایسا ٹیک لگا لی، تکیہ لگا دیا کہ اگر کوئی بندہ ان صورتوں کے علاوہ صورتوں کی نماز میں تلاوت کرتا ہے اس کو لان تان کی جاتی ہے. لیاری 63 ٹاؤن کے اندر بڑی مسجد ہے، اس کے اندر میں نے مغرب کی نماز پڑھائی. مستند عالم دین ہیں ان کے امام. میں نے سورۃ الرحمن کے درمیان سے 4 آیات کی تلاوت کی. اس مولانا نے مجھے کہا نماز بہت اچھی پڑھائی پر سنت کے خلاف پڑھائی. لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی جیسے ناک والا نکٹوں کی بستی میں آ جائے، اعتراض بنتا نہیں پر اعتراض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بندے کے لیے ایک وقت میں پیغمبر کا پورا طریقہ اپنانا ممکن نہیں. لہذا بہتر یہ ہے کبھی بیٹھ کر سوچو سرکار کی زندگی میں جتنے بھی طریقے تھے
کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس طریقے کو زندہ کر لو تاکہ جو ہمارا اقرار ہے کہ پیغمبر کے تمام طریقوں پر ایمان، عمل سے وہ بات بھی ظاہر ہو جائے۔ ارے سمجھ آپ حضرات کے سامنے 25 دسمبر 2021 کو جو قرآن کریم شروع کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نماز مغرب، عشاء یا فجر ان صورتوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ 8واں سپارہ کھولیں، 8واں سپارہ جب آدھا ہو جاتا ہے، ایک سورت شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، آدھا سپارہ 8ویں کا اور پون سپارہ 9ویں پارے کا، تب جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے نبی سے مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ پون پارہ، آدھ پارہ، گویا کہ سوا پارہ، ٹھیک ہے؟ پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس انداز سے وہ پڑھتے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، لیکن سرکار نے پڑھا امت کو سبق سکھلانے کے لیے کہ نماز ان صورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جائے، نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جائے۔ اب جب میں نے یہاں پر اللہ کا نام لے کر شروع کیا، مجھ پر لان تان اعتراضات کی بھرمار، یہ وہی ناک والا اور نکٹوں والی بات، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ آپ نے نہیں سنا، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ حکم ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم نے نہیں سنا، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ حکم ایسا ہوگا۔ اس بنیاد پر مناسب سمجھا آپ حضرات کو بتلا دیا جائے کہ نماز کے اندر یہ لمبی لمبی قرات کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے ہمارے دماغ صاف ہو جائے۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی ہے، مختصر بھی تو پڑھی ہے۔ سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص ہمارے نبی کا ڈیلی بیسس پر معمول تھا، فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ پڑھے جی، بسم اللہ جائز ہے۔ فجر کے اندر جمعے والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں سپارے کے اندر موجود سورہ الف لام میم سجدہ پوری سورت ایک رکعت میں تلاوت فرماتے، دوسری رکعت کے اندر 29ویں سپارے میں موجود سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے۔ یہ ہمارے نبی کا معمول ہے۔ جب یہ ہمارے نبی کا معمول ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر آپ کو قرآن کریم کے دیگر رکوع یا تلاوت سنائے تو پہلے جا کر آپ معلومات کر لیا۔ اب چونکہ موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے خلاف بھی فتویٰ لینے جائیں گے، تو لازماً جائیں، میں نے آپ کو منع نہیں کیا، جائیں، لیکن فتویٰ لیتے ہوئے آپ ان کو پوری صورتحال بتلا بھی دیجئے گا۔ جہاں پر امام کے متعلق حکم آیا کہ امام مقتدیوں میں سے سب سے کمزور مقتدی کا لحاظ کرے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن 12-13 سال کے امامت کے تجربے میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ میں اما پارے سے باہر نہیں نکلا۔ 12-13 سال مذاق نہیں ہے۔ فجر کے اندر میں نے سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات میں بھی نماز ختم کروائی، ہاں، اور مغرب کے اندر سورۃ الکافرون کے بھی 2 حصے کروائے۔ کیا مقصد تھا؟ پیچھے معذور ہیں، تنگ نہ ہو، لیکن جن معذوروں کا خیال رکھا گیا ان کو میں نے نوٹ کیا۔ وہ معذور صرف نماز کی حد تک ہیں، شناختی کارڈ کی لائن میں 2-2 دن کھڑے رہتے ہیں، راشن کی لائن میں 2-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد کے اندر آ کر ان کی نانی مر جاتی ہے، مولانا نے نماز لمبی پڑھا دی۔ یہ تو بکواسات ہیں، یہ تو قرآن سے بھگانے والی بات ہے۔ اس بنیاد پر بغیر کسی سے مشورہ کیے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا یہ عمل شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ آج مجھے وہ بھائی اپنا نور ولی صاحب ہے، انہوں نے توجہ دلائی کہ لوگوں کو مسئلہ بتلا دیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، جب ہم حرم جائیں گے نا آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ تلاوت کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پر کھڑے ہو کر اب جو یہاں والے سورہ کافرون، سورہ فلق کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں،
جب وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹ میں مروڑ آتی ہے، یار مولانا نے آج بہت لمبی نہیں کر دی ہے. ٹھیک ہے، عادت بگڑی ہوتی ہے. عادت کو سنوارے. اللہ نے 30 پارے کا قرآن اتارا ہے. 30 پارے کا قرآن. کتنا؟ 30 پارے کا قرآن. جب 30 پارے کا قرآن اتارا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس 30 پارے کے قرآن کو الماری میں سجایا جائے یا رمضان کے اندر ختم کیا جائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھیں.